وعلیکم السلام. جی کون؟ میں دیبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی. نور مقدم کیس کی آگاہی ہے آپ کو، آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے. کافی حد تک ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے. اگر کیپٹل کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے، آپ رائے دیں گے؟ مجھے سمجھنے کیا نور مقدم کیس کے حوالے سے. اچھا. دیکھیں یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں. اس کی ایک چیز کا مجھے پتہ ہے، ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے. ہوا کیا، یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا، چوکیدار تھا، نوکر تھے، وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے. تو میں نے اس کی ایک تفصیل لی ہے. اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے کہ وہ نور جو جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو، ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے. یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا، وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے. اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے. افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک چیز، اور میں پولیس کو داد دوں گا، انہوں نے ایک چیز اس کی فالو کی. یعنی جو 3 ٹیکسیز چینج کی، اس کی پورے انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا. کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا، ان کو انٹرویو کیا. تو ایک چیز فالو کی ہے. تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بہت ٹریجڈی ہے. میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح انوائرمنٹل ایشو پہ کام کیا ہے اور گرین ٹریز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی نا. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لیے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہوگا. تو آپ فرسٹ لیڈر ہیں جو کہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا. تو تھینک یو ویری مچ فار اس کے لیے نا. پر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جس طرح میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اور راولپنڈی کا ایریا ہے امرپورہ نا، تو یہاں پہ گھر میں بیسیکلی فرنیچر کے کارخانے کھل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے ویئر ہاؤسز وغیرہ کھل رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہمارے پورے ایریا میں نا ریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایریا زیادہ بن رہے ہیں اور اس سے ریزیڈنٹ کو پرابلم آ رہی ہے. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، میں آج سب آپ کو اب تاکید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا ہے یہ برسات کے اندر. اور صرف لگانا نہیں، پھر اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں، ہم نے درخت کاٹے ہیں، ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں، جس ملک کو اللہ نے یعنی جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں، شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس 12 موسم ہیں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں. ہم جو اوپر سے جب K2 سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک تو ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں.
اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے، ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے، ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے، ہم اپنے شہروں کا. تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی. لوگ آتے ہیں 5 سال کا الیکشن ہوا ہے، اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں، میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں، آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا. اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے، کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا، شہروں میں پانی ملے گا، گندگی کدھر جائے گی. گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے، ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے. تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں، جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں. اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کو، اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان. تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں، اس میں شرکت کریں پوری طرح. میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں. دوسری چیز، ہمارے شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے. ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہروں کے، جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی، جس میں پتہ تھا ہرے علاقے کدھر ہیں، سڑکیں کدھر بنیں گی، گھر کدھر بنیں گے، کمرشل ایریاز کدھر ہیں. وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا. وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے. ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں، یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا، کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی، وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے. تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے. ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا، کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کو روک دیں گے شہروں کو. شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے. اب دبئی ہے، دبئی اوپر گیا ہوا ہے. اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جس طرح نیو یارک ہے، اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے. اگر نیو یارک کو اس طرح پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ نیو یارک میں تو کبھی نہ وہ پانی دے سکتے ہیں، نہ بجلی دے سکتے ہیں، نہ امینٹیز دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے اب شہروں کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور پھر جدھر ہم نے دیکھا نیا شہر بنائیں گے، جس طرح راوی سٹی بنا رہے ہیں لاہور میں. راوی سٹی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو راوی کو بچانا. راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے، اس کو ڈیم کر کے اس کا پانی اوپر لا کے لیک بنا کے، تاکہ لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے. لاہور میں تھوڑی دیر میں ٹینکر مافیا آ جائے گا جس طرح کراچی میں، کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا. اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر اوپر جائے، پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو، ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں. پھر وہاں پورا جنگل اگا رہے ہیں ساتھ تاکہ وہاں پولوشن کم ہو، تاکہ وہ ابزارب کرے پولوشن. اسی طرح کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا. بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی، اور وہ مجھے کوئی اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے. پیسے بھی سندھ میں، نوکریاں بھی سندھ میں، فائدہ بھی کراچی کا. جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہے جو انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا، ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے، گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ویسٹ ڈسپوزل یعنی گندگی کدھر جائے گی، اس کی پھر ٹریٹمنٹ پلانٹس، جو کہ اب لاہور میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے، اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے. راوی بھی بہتر ہو جائے گا، اور پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. جی وزیر اعظم صاحب، ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ، کہہ رہے ہیں سیالکوٹ کا بائی الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن
اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں. دیکھیں یہ میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا. تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے, اور ہو بھی سکتی ہے, ہوتی بھی تھی. کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بہانہ مل جاتا تھا, کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے جی ہم جیتیں کیسے, وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں. اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا, ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا, کیونکہ ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے. اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان, اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے. تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کے لیے, اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا 1986 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کہا کہ استعمال کریں. تو اب ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ہار وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہرا دیا. اب یہی ہو گیا پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو. یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری. نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں چینج کرتا؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے, سارا آپ الیکشن کمشنر بھی آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے, الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں, تو وہ چینج نہیں کرتے. ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے ہم نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں. اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد, اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں, وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں, وہ فارم 40 نہیں بھرتا, یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے. 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو. 1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن, ان کے امپائرز, ان کی سٹنگ گورنمنٹ, یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے, سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا. سارا عملہ ان کا, پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ, الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں, جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو اور وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا, اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں, یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا, عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر اپنی ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دی ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں, جو بارز کی الیکشنز ہیں, سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئیں. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی سے ہرایا گیا ہے, تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا, کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں.